ہمارے پاکستانی نظام کے اندر بہت سے ایسے پہلو دیکھنے کو ملتے ہیں جن کے اوپر قانون بالکل خاموش ہے، اور یہ ایسے پہلو ہیں جن کو وقت کے ساتھ اگنور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ ان پہلوؤں پہ وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں قانون سازی کی ضرورت ہے۔ ویلکم ٹو اٹارنی آفیشیل، یور گو ٹو چینل فار لیگل انسائٹس اینڈ ایڈوائز۔ مائی نیم از سید علی طیب کاظمی، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ۔ ان پہلوؤں میں سے ایک آپ کو عدالت کا پہلو گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ میرا ایک کلائنٹ تھا، اس کے اوپر دور قتل کا الزام تھا، اور اس دور قتل کی بابت راولپنڈی کے حدود کے اندر اس پہ 2 FIR الگ الگ سے درج کی گئی تھی۔ وہ میرے پاس آیا، اس نے آ کے بتایا کہ سر میں اس معاملے کے اندر بے گناہ ہوں، یہ مجھ پہ جھوٹا الزام لگا ہے اور یہ قتل میرے اوپر ڈالا جا رہا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پولیس مجھے اسی کیس کے اندر پولیس مجھے گرفتاری کے دوران انکاؤنٹر کر کے یا ایسی کسی ترتیب کے اندر مجھے مار دے۔ تو میں اپنی جان کو بچانا چاہتا ہوں، تو میں اس معاملے میں کیا کروں؟ مجھے یہ بھی پتہ ہے کہ اس معاملے کے اندر ضمانت بھی جلدی نہیں ہوتی، اگر میں قبل از گرفتاری لگاؤں تو وہ بھی مجھے ضمانت عدالت حضور سے نہیں ملے گی، تو میں اس معاملے میں کیا کروں؟ فائنلی اسے میں نے یہ مشورہ دیا کہ آپ اس کیس کے اندر، کیونکہ یہ ہینیس قسم کا اوفینس ہے، آپ عدالت حضور میں سرنڈر کر دو، اپنی گرفتاری دے دو، ہم آپ کا ٹرائل کراتے ہیں، اور اس ٹرائل سے ایز سون ایز پاسبل جتنا جلدی بھی ٹرائل کنکلوڈ ہوا تو آپ کو بری کروا لیں گے۔ اس کے بعد کلائنٹ سے یہ ترتیب طے پا گئی کہ اگر پولیس اسے خود سے گرفتار کرے گی، پولیس بھی اسے سرچ کر رہی ہے، تو پولیس اس معاملے کے اوپر اپنی تفتیش میں یہ لکھ دے گی کہ ہم نے اسے بڑی مشکل سے بڑے ہارڈ ورک کے ساتھ اس کو ٹریس آؤٹ کر کے تو پاکستان کی پتہ نہیں کس ایک ان نون جگہ سے گرفتار کیا، اور اس نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، تو پھر یہ پولیس مقابلہ ہوا، کچھ بھی کر سکتی تھی۔ تو ہم نے اس کے اوپر یہ طے کیا کہ میں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ میرے ساتھ چلو۔ 2 قسم کی اپلیکیشنز میں نے تیار کی، ایک جو کنسرنڈ علاقہ میجسٹریٹ تھے جن کے پاس اس نے ریمانڈ سٹیج کے اوپر پیش ہونا تھا، اور مین جو کورٹ تھی جو راولپنڈی کی سب سے بڑی کورٹ ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج، ایک ان کے نام کی اپلیکیشن لکھی۔ وہ احتیاطاً اپلیکیشن لکھی کیونکہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ بنی کہ جب علاقہ میجسٹریٹ صاحب کی کورٹ کے اندر وہ اپلیکیشن لکھ کے میں لے کے گیا کہ ہم اس کو عدالت کے اندر سرنڈر کروا رہے ہیں، آپ متعلقہ انویسٹیگیشن آفیسر کو بلائیں، اور یہ اپنی گرفتاری دینا چاہتا ہے کیونکہ یہ بے گناہ ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو یہ تو اس کا حق بنتا ہے، اس کو فائدہ ہو کہ اس نے عدالت حضور کے اندر آ کے اپنی گرفتاری دی ہے۔ اب یہاں پہ یہ پہلا پہلو ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا تھا کہ عدالت کے پاس یہ اختیار ہی موجود نہیں، کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے جو عدالت حضور کو یہ اختیار دے کہ وہ اس انویسٹیگیشن آفیسر کو، اس کے پاس کیس بھی عدالت کے پاس ابھی موجود نہیں ہے، ملزم گرفتار نہیں ہوئے، کوئی ریمانڈ نہیں آیا، تو عدالت حضور اس متعلقہ تفتیشی افسر کو بلا کے یہ کہہ سکے کہ اسے گرفتار کرو۔ جبکہ عدالت کے اندر ایک متعلقہ نیب کوڈ بھی موجود ہوتا ہے، وہ ایک پولیس کا ملازم ہوتا ہے، اس کا یہی کام ہوتا ہے کہ جو متعلقہ اس عدالت حضور کے پولیس اسٹیشن ہے ان سے رابطہ رکھنا، اور تھانے سے کوئی بھی معاملہ ڈیل کرنا ہے تو وہ ساری ترتیب اس نیب کوڈ کا کام ہے۔ تو عدالت حضور نے اس اپلیکیشن کو لینا تک گوارا نہیں کیا، اس نے کہا کہ میرے پاس قانون کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں، اور آپ بھی بینگ لائر یہ چیز جانتے ہیں کہ ایسا کوئی لا موجود نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کے اندر ہیلپ کروں، بے شک اس نے 2 قتل کیے ہیں یا 10 قتل کیے ہیں۔ پھر یہ ہوا، میں اس کے بعد سیشن جج صاحب کے پاس گیا، انہیں سیشن جج صاحب والی اپلیکیشن دی اور کہا جج صاحب یہ پہلو ہے، یہ تمام معاملہ ہے، پہلے سے پہلے میں علاقہ میجسٹریٹ صاحب جو کنسرن تھے اس FIR کے، ان کی کورٹ میں گیا ہوں، وہاں پہ جا کے سارا معاملہ ڈیٹیل میں بتایا ہے، لیکن جج صاحب یہ کہتے ہیں کہ لا کے اندر بار ہے، تو اس بار کی وجہ سے کیونکہ لا موجود نہیں ہے واضح اس کے اوپر، تو علاقہ میجسٹریٹ صاحب نے جو معاملہ بتایا ہے وہی سب کچھ ہے، اور میرے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ میں کسی انویسٹیگیشن آفیسر کو یا متعلقہ SHO کو بلا کے تو اس کو عدالت حضور میں گرفتار کرواؤں۔ فائنلی اب لیگل جو پوائنٹس تھے، جو ہماری ڈسکشن سٹارٹ ہوگی کورٹ کے اندر، جج صاحب سے یہ فائنلی پھر طے ہوا کہ آپ اس طرح کریں کہ اس کی قبل از گرفتاری ضمانت لگائیں۔ جب قبل از گرفتاری ضمانت لگے گی اور جو ڈیٹ فکس ہوگی عدالت کے اندر، اس ڈیٹ کے اوپر جب انویسٹیگیشن آفیسر اپنی انویسٹیگیشن کی فائل لے کے آئے گا تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ یہ ملزم آپ کے بذریعہ جب اپنی درخواست ضمانت واپس لے گا تو اس کی ضمانت نہیں ہوگی جس بیس کے اوپر انویسٹیگیشن آفیسر ادھر اسے عدالت حضور سے گرفتار کر لے گا۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کے اندر ایک شخص اگر اپنی گرفتاری دینا چاہتا ہے عدالت حضور میں، اور جو متعلقہ عدالت میں آتا ہے، تو اس کے باوجود یہ کمی موجود ہے لا کے اندر کہ عدالت حضور اسے گرفتار نہیں کروا سکتی، وہ اس انویسٹیگیشن آفیسر کو بھی نہیں بلوا سکتی۔ تو اس طرح کے بہت سے پہلو اور بھی موجود ہیں جن کے اوپر وقت کے ساتھ ساتھ
اگر آپ میں سے بھی کسی نے ایسے کوئی پہلو دیکھے ہیں، عدالتی نظام کے اندر ایسی چیزیں فیس کی ہیں، تو اس کے بارے میں اپنی رائے ہمیں بتائیے گا کمنٹس کے اندر. اور یہ جو آپ کو پہلو بتایا اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، اس میں کس قسم کی ترمیم ہونی چاہیے، کیسی قانون سازی ہونی چاہیے، اس پہ آپ اپنی رائے ہمیں ضرور دیجیے گا.